السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے اور رمضان کی بھرپور تیاریوں میں لگے ہوں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ میں نے جتنی بھی پریویس ویڈیوز آپ کے ساتھ رمضان سے ریلیٹڈ شیئر کی ہیں اور آگے بھی کرتی رہوں گی، اس میں جو بھی عمل بتائے گئے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں. جو صدقات دینے کے لیے کہے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہوں گے. آج کی ویڈیو بہت اسپیشل ہے، اسے بہت دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے کاموں پر آپ کا ایمان پکا ہو جائے، یقینی ہو جائے، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو کرتا ہے سب سے بہتر کرتا ہے اور اسی میں سب سے بہترین چھپا ہوتا ہے. یہ جو آج میں آپ کو سٹوری سنانے جا رہی ہوں یہ میری سبسکرائبر کی ہے. کچھ دن پہلے انہوں نے میرے ساتھ یہ ڈیٹیلز شیئر کی تھی اور مجھے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں. موسٹلی میں ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس پہ ایک ویڈیو بنا دیتی ہوں، اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ جیسے اگر آپ اس واقعے کو سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے میریکلز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کاموں میں کیا کیا حکمت ہوتی ہے. یہ واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ کوئی عام واقعات جیسا نہیں ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. آج سے تقریباً 5-6 مہینے پہلے انہوں نے جن خاتون کا واقعہ میں آپ کو سنانے لگی ہوں، ان کی آئی ڈی میں شیئر نہیں کرتی اور میسیجز نہیں دکھاتی، کیونکہ لوگ پھر بعد میں ان آئی ڈیز کو سرچ کر کے پھر ان لوگوں کو بہت تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ آئی ڈیز شیئر نہ کروں یا وہ میسیجز شیئر نہ کروں. اس کے علاوہ وہ بہت لینتھی ہوتے ہیں، انہیں اسکرینس پر دکھانا مجھے کچھ مناسب نہیں لگتا. آج سے 5 سے 6 مہینے پہلے ان خاتون نے انسٹاگرام پہ مجھ سے رابطہ کیا تھا اور پوچھا تھا کہ آپ ہی میں کسی کو پسند کرتی ہوں بہت زیادہ اور شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ انسان جو ہے نا وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا. میں نے اس سے بات بھی کی ہے، رابطہ بھی کیا ہے، لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا. اس کے باوجود میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں اور مجھے کچھ ایسا عمل بتائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے اور اس شخص کی دل میں میرے لیے محبت ڈال دے. خیر میں نے اس بات پہ کافی غور بھی کیا، مجھے کوئی بات خاص مناسب بھی نہ لگی کہ ایک انسان جو آپ کو پسند ہی نہیں کرتا آپ اس کے لیے اپنے دل میں جو ہے وہ چاہ رکھو. لیکن یہ خیر ایک مناسب بات بھی ہے، لیکن خیر یہ انسان کا دل ہے اور انسان کے دل میں ایسی چاہ پیدا ہو جاتی ہے اور کئی بار ہم کسی ایسے انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں جو ہم سے محبت نہیں کرتا. یہ کوئی پہلا واقعہ ایسا نہیں ہے جو میں نے بھی سنا تھا. خیر اس کے باوجود میں نے ان محترمہ کو یہی ریکمینڈ کیا کہ آپ تہجد پڑھیں، آپ سورہ بقرہ پڑھیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور سورہ بقرہ، اچھا یہ بہت زیادہ کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہی کیا سورہ بقرہ کو تہجد کے ٹائم پہ ہی پڑھنا ضروری ہے؟ اگر تو آپ تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ تہجد کے ٹائم پر نہیں پڑھ سکتے تو آپ دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ بہت لمبی سورہ ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھی نہیں، تو کیا ہمیں ایک ہی دن میں کور کرنا ضروری ہے؟ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایسے آپ 2 سے 3 دن پر ڈیوائڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنا فلو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے کو آزمائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا فلو بن جائے گا. پھر آپ جہاں 3 دن میں پڑھیں وہاں 2 دن میں پڑھ لیں گے، اور جہاں 2 دن میں پڑھ لیں وہاں ایک ہی دن میں چند گھنٹوں کے اندر ہی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. تو شی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دیٹ، انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا اور تقریباً کچھ مہینے کے اندر ہی ان کی زندگی بالکل بدل گئی. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ تھا، اور یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کرنا ہی کرنا تھا. ہوا کچھ ایسا یوں کہ ان کے گھر پہ رشتہ آیا، ٹھیک ہے، اور ان کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی. یہ تقریباً 1.5 مہینے کے بعد ہوا. یعنی جو عمل وہ کر رہی تھی تہجد اور سورہ بقرہ کا، اس کے 1.5 مہینے کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ رشتہ آیا، اس کے پیرنٹس نے جو ہے وہ ہاں کر دی، اور ایک ہی مہینے کے اندر جو ہے وہ شادی بھی طے پا گئی اور شادی بھی ہو گئی. اور جس انسان سے ان کی شادی ہوئی اس انسان نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی. ان خاتون نے میسج میں بڑے خوبصورت الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ہی مجھے شادی کے بعد اندازہ ہوا کہ محبت اصل میں کہتے کس کو ہیں. یعنی اس انسان نے جو ان کے ہسبینڈ تھے، شی سیز کہ انہوں نے اصل میں شوہر ہونے کا حق ادا کیا. اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں جس انسان کے لیے دعائیں کر رہی تھی، جس انسان کو میں اپنے لیے مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، وہ انسان جو میری ناقدری کر رہا تھا اور جو چاہ رہا تھا کہ بس میں اس کی جان چھوڑ دوں، اور وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے دھتکار رہا تھا بار بار، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے انسان کے ساتھ ایسے رشتے میں، پاکیزہ رشتے میں باندھا جس سے مجھے اب اندازہ ہوا کہ دراصل میں کس قدر غلطی کر رہی تھی، میں کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی اس انسان کو اپنے لیے مانگ کر. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تہجد اور سورہ بقرہ کے ذریعے کتنا بہترین انسان عطا کیا، وہ عطا کیا جو میں حق رکھتی تھی کہ
جب میری شادی طے پا گئی اور میرا دل بہت زیادہ مایوس بھی ہوا، ٹوٹا بھی، اور میں نے یہ سوچا بھی کہ میں نے اتنی تہجد پڑھی، میں نے اتنی سورہ بقرہ پڑھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی، وہ انسان مجھے نہیں دیا جس کے لیے میں دعا کر رہی تھی۔ لیکن اب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین سے نوازا ہے، مجھے تہجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہترین سے نوازا ہے، جو کہ مجھے اس وقت لگ رہا تھا اور مجھے اللہ کی مصلحت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید میری دعا قبول نہیں کی یا مجھے کوئی اچھی چیز عطا نہیں کی۔ تو اب مجھے سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل میری دعا بھی قبول کی اور مجھے بہترین سے بھی نوازا۔ تو اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھیں، یہ ہے پاور تہجد کی، یہ ہے پاور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، اور یہ ہے پاور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی، کیونکہ ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے پر کیا کچھ عطا کر سکتا ہے۔ دراصل ہمارا جو دماغ ہے وہ بہت ہی اس چھوٹی سی چیز پر اٹکا ہوتا ہے جس کی خواہش ہمارے دل میں اس وقت ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہی دے دے، چاہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سے عطا کر دے۔ ہمارا دماغ جو ہے وہ بیونڈ دیٹ تھنک سوچ ہی نہیں رہا ہوتا کہ دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے ذریعے کتنا بہترین عطا کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے کئی بار میں یہ بھی کہتی ہوں میسیجز میں کہ آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، آپ دعا کریں، جتنی دعا کر سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے کریں، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور وہ آپ کی دعا کو قبول نہ کرے، لیکن اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ پر سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے کہ وہ جو بھی ان دعاؤں کے عوض وہ آپ کو جو بھی عطا کرے گا وہ سب سے بہترین ہوگا۔ This is how miracles happen۔ ہمارے ذہن میں اکثر miracles کی، معجزات کی ایک ہی شکل ہے، ایک ہی فارم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہی چیز miracle ہوتی ہے یا وہی کام معجزہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو miracles ہیں وہ بیونڈ our thinking کام کرتے ہیں، اور کئی بار معجزات ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری دعائیں بھی قبول ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ ہم بہت زیادہ اس وقت تنگ نظر ہوتے ہیں، ہم مایوس ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر، ہم یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب سے بہترین کرنے والا ہے، تب ہمیں وہ معجزات بھی نظر آئیں گے، تب ہمیں ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی نظر آئیں گی۔ تو کبھی بھی مایوس نہ ہوں، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اس سے دعا مانگیں، ہم اس کا ذکر کریں اور وہ ہمیں کسی مشکل میں ڈال دے یا وہ ہمیں کسی ایسے انسان کے حوالے کر دے جو ہماری ناقدری کرے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی کسی بھی چیز سے نوازے گا وہ بہت بہترین ہوگی، ہمارے حق میں بہت زبردست ہوگی۔ آج سے آپ نے خود سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں گے، بہت دعائیں کریں گے، اور اس کے بعد اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے۔ اچھا، ایک بہت انٹرسٹنگ کویسچن جو مجھے ریسیو ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ ہی ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں لیکن تہجد ہم سے پڑھی نہیں جاتی، یعنی ہماری آنکھ بھی کھلتی ہے لیکن ہم تہجد پڑھے بغیر ہی سو جاتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی حل بتائیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک بہت اچھا حل یہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے نا تہجد کے لیے لیکن آپ اپنے بستر سے اٹھتے نہیں ہیں، تو بس ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں لے کر آنی ہے، ایک بات آپ نے صرف سوچ لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو تہجد کے لیے اٹھا دیا ہے، اب آخر وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو تہجد پڑھنے سے روک رہی ہے؟ ظاہر کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ہے جو آپ کو تہجد پڑھنے سے روک رہی ہے، جو آپ کو جائے نماز پہ کھڑا ہونے سے روک رہی ہے، جو آپ کو بستر چھوڑنے سے روک رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی شیطان ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگیں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، جو دعا آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، آپ نے بستر کو چھوڑنا ہے، آپ نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، آپ نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے اور آپ نے اسے اپنے اور اپنے اللہ کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بننے دینا۔ اور پھر دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ شعور بھی دے گا جس شعور کی آنکھ سے آپ میریکلز بھی ہوتے دیکھیں گے، اپنی زندگی میں معجزات ہوتے دیکھیں گے، اپنی دعائیں قبول ہوتے دیکھیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ان لوگوں کے سوالات کا بھی جواب ہے جو اکثر مجھ سے میسیجز میں پوچھتے ہیں کہ آپ ہی آخر میریکلز کیا ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں تو نہیں ہوتے۔ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں کھڑی ہونے کی اجازت دے۔